بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے چھٹی تراویح مکمل کی، جس میں ہم نے 7ویں پارے میں سورہ انعام اور 8ویں پارے کے آدھے میں بھی سورہ انعام کو مکمل کیا، یعنی پوری سورہ انعام آج ہماری مکمل ہو گئی۔ 8واں پارہ ویسے تو سورہ انعام کے اختتام پہ آدھا ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کے 2 رکوع زائد پڑھے، اس لیے کہ میرا حفظ جن کے پاس میں ہوا تھا ہمارے استاد تھے قاری ادریس صاحب توفیہ، ان کے پڑھانے کی ترتیب یہی تھی کہ وہ 8ویں پارے کو سورہ انعام کے ختم سے آدھا نہیں سمجھتے تھے، ایکسٹرا اور آگے کے 2 رکوع پڑھاتے تھے۔ تو جو ترتیب سے ہم نے حفظ کیا اسی ترتیب سے میں تراویح میں بھی سناتا ہوں، تو ہم نے بھی آدھے پارے کے آگے کے اور 2 رکوع پڑھ لیے سورہ اعراف میں کے۔ اب کل انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ کل دراصل ایک آیت میں ہی ہماری پوری تفسیر مکمل ہو گئی، ورنہ سورہ مائدہ میں 2 واقعات ایسے محترم شان ہیں جو میں کل بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ رہ گئے۔ اس میں پہلا واقعہ، پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ سورہ مائدہ جو ہے پوری کیا پوری، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیت اور یہودیت دونوں کی تردید فرمائی ہے، اور بہت ساری باتیں انہی سے متعلق اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے ہی اس کے اندر پورے واقعات ہیں۔ یہودیوں کی جو شریعت ہے، کیا چیزیں ان پہ فرض تھی کیا نہیں تھی، وہ تمام باتیں سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان کی ہے۔ اس میں سب سے اہم جو واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، اس کے باوجود وہ بنی اسرائیل اللہ کی کتنی نافرمان تھی، اور یہ جو یہودی ہے آج، ان کے باپ داداؤں نے نبیوں کو کیسے کیسے ستایا، کیسے کیسے تکلیفیں پہنچائی، وہ اللہ نے اس میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے ارض مقدس کو تمہارے لیے لکھ دیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنی قوم سے کہو، اور انہوں نے کہا بھی اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، یہ جو ارض مقدس ہے جسے ہم لوگ آج یروشلم کہتے ہیں، اسرائیل جسے کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں قوم عمالقہ کے قبضے میں تھا، اور قوم عمالقہ کے جو لوگ تھے وہ قد میں بہت لمبے لمبے، اونچے اونچے اور طاقتور لوگ تھے، مگر اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہماری آسمانی مدد تمہارے لیے آئے گی، تم صرف بنی اسرائیل کو لے کے وہاں پہ ان کے مقابلے میں بس کھڑے رہو میدان کے اندر، تم کو کامیاب کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے لکھ دیا، کتب اللہ، قرآن میں جو کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تمہارے لیے لکھ دیا گیا، وہ تمہارے مقدر میں ہو چکی ہے، بس تم کو ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے۔ اب بنی اسرائیل وہ جنت کا حلوہ کھا کھا کر بہت زیادہ مستی میں آ چکے تھے، ان کو ایسا کھانے کی عادت پڑ گئی تھی، تو جنگ لڑنا، اللہ کے راستے میں نکلنا ان کو ایک بوجھ محسوس ہونے لگا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اطمینان کے لیے 2 جاسوس بھیجے، جاؤ قوم عمالقہ کی خبر لے کے آؤ، وہ کیسے لوگ ہیں، ان کی تیاری کیسے چل رہی ہے۔ اب جب یہ 2 جاسوس وہاں پہ پہنچے، انہوں نے دیکھا وہ تو بڑے ہٹے کٹے لوگ ہیں، اونچے لمبے چوڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں۔ اب وہ جو لوگ تھے ان میں سے ایک کی نظر ان جاسوسوں کے اوپر پڑ گئی، اس نے وہ جاسوسوں کو پکڑا، ایسے جیسے کوتمیر کی گڈی ہوتی ہے اس کے جیسا باندھا ان کو، اور باندھنے کے بعد میں زمین پہ رکھ کے بس ایسا کچلنے والا ہی تھا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی ارے چھوڑ ان کو، چھوڑ، یہ کمزور لوگ ہیں، ناتواں لوگ ہیں، ان کو مار کے تو کون سا بہادر کہلائے گا، جانے دے، ان کو معاف کر دی۔ تو اس نے چھوڑ دیا ان دونوں کو۔
اب وہ جیسے ہی دونوں جاسوس وہاں سے چھوٹے وہ تو بھاگتے ہوئے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے کہ حضرت وہ بہت لمبے چوڑے لوگ ہیں، وہ تو اچھا ہو گیا عورت کو ہمارے اوپر رحم آ گیا، نہیں تو ہمارا قیمہ وہیں بننے والا تھا، ہم زندہ آتے بھی نہیں تھے یہاں تک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بولے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی لکھ دی ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف ہم کو جا کے میدان میں کھڑے ہونا ہے۔ اور جب اللہ نے نبی سے وعدہ کیا تو اللہ کامیابی دلاتے ہیں، جیسے بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے دشمنوں کے سامنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، فرشتوں کی فوجیں مسلمانوں کے مدد کے لیے اتری تو اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ تو اللہ کا وعدہ جب نبی سے ہو جاتا ہے کہ کامیابی دیں گے تو اللہ دیں گے، وہ اب اپنے خزانے سے دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو تھی، اسی لیے یہ یہودی آج بھی دنیا بھر میں جوتے کھا رہے ہیں، ہٹلر کے جو انہوں نے جوتے کھائے ہوئے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ ان کی قوم ٹیڑھی ہے، یہ اندر سے ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا اور کہا کہ تم کو خالی میدان میں جانا ہے، اور وہ جو دو آدمی تھے ان سے کہا کہ دیکھو کسی دوسرے کے سامنے اس کا ذکر مت کرنا کہ وہ قوم اتنی طاقتور ہے۔ اور وہ دو ایسے تھے، وہ ہر ایک کو بولتے اور اس کو یہ بولتے دیکھ بھلا کیا تو اپنا ایک دم جگری دوست ہے بول کے بول رہا میں تیرے کو، دوسرے کو بولوں مت۔ اور وہ تیسرے کو بولتا اور اس کو ایسی بولتا، دیکھ بھلا کیا تو اپنا جگری دوست ہے بول کے تیرے کو بول رہا میں، چوتھے کو بولوں مت، اور پھر وہ چوتھے کو ایسی بولتا۔ اور ایسا کرتے کرتے وہ پوری قوم کے اندر معلوم ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے لوگ کتنے طاقتور ہیں، کوئی بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں، انکار کر دیا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قوم کہنے لگی قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ بھائی ہماری تو لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ایک کام کر تو اور تیرا خدا دونوں جا کے ان سے لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھتے۔ حضرت موسیٰ سے یہ کہا، دیکھو وہ قوم جن کو اللہ نے آسمان سے من و سلوہ کا حلوہ کھلایا، ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ کا حلوہ اترتا تھا، جنت کی نعمتیں دنیا میں اللہ نے ان کو کھلا دی، اس کے باوجود ان کو ایسی ڈکر کے جیسی مستی آئے گی، ڈو 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 کرنے لگے، تو اور تیرا خدا جا کے لڑ بولے۔ اگر فاقے آتے تھے، تکلیفیں اٹھانا پڑتی تھی تو پھر اللہ کا یقین آتا تھا اور میدان میں اترنے کے لیے مجبور ہوتے تھے، مگر پھکٹ کا کھا کھا کے پھول گئے ہوئے تھے جگہ پہ۔ اب آپ صحابہ اکرام کو دیکھو، بدر کے موقع پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے کہ مشرکین کا لشکر اتنا بڑا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ مہاجرین جو تھے وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور اگر سمندر میں کودنے کے لیے کہوں گے تو بھی ہم تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ کہیں پہ بھی بولو، میدان میں بولو، سمندر میں بولو۔ آپ نے ان کو بٹھایا اس لیے کہ وہ مہاجر تھے۔ اور بولو، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ پہلے مدینے کے سردار تھے اور ابھی بھی انصار مدینہ کے سردار شمار ہوتے تھے۔ کہنے لگے کہ حضور اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو آپ سن لیجئے کہ ہم نے آپ کو عقبہ ثانیہ کے موقع پر مینا میں جو بات چیت ہوئی تھی، کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا تھا کہ آپ مدینے میں آنے کے بعد ہم آپ کے ساتھ مدینے سے باہر نکل کے لڑیں گے۔ ہاں ہم نے آپ کی ذمہ داری ضرور لی ہے، ہم آپ کے جان کی حفاظت کریں گے، لیکن مدینے کے اندر کریں گے، مدینے سے باہر نکلنے کا ہمارا آپ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ لیکن فرمایا حضور ہم نے آپ کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا ہے، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے یہ کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے۔ کہا کہ حضور جان کے بھی آپ مالک ہیں اور مال کے بھی آپ مالک ہیں،
آپ جو کہیں گے ہم آپ کے ساتھ میں کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تھے صحابہ. صحابہ میں یہ جذبات کیوں پیدا ہوئے تھے؟ اس لیے کہ ایمان کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی، مجاہدے کیے تھے. ان کے لیے ایسے من و سلوہ کے حلوے اور دسترخوان نہیں اترے تھے آسمان سے. انہوں نے تو پتے چبا چبا کر ایمان کی محنت کی تھی. اس کے لیے ایمان ان کے رگ و ریشوں میں ایسا پیوست ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی سے فرمایا جان کے بھی آپ مالک ہے، مال کے بھی آپ مالک ہے، اور بے سر و سامانی کی حالت میں نہ تلواریں ہیں نہ گھوڑے ہیں، کچھ نہیں ہے. 313 کے پاس میں صرف 2 تلواریں، 70 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں. ان کے مقابلے میں یہاں تک کہ عتبہ ابن ربیعہ نے جو ابو جہل لشکر کا امیر تھا، اس سے یہ کہا، بولے بھائی میں لڑنے والا نہیں ہوں. ارے بولے بھائی کیوں لڑنا نہیں چاہتا؟ یہ فاقہ کش جن کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں، کھانے کے واندے انہوں نے 3-3 4-4 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا ہے، ان کے ساتھ میں لڑنے کا ہے، یہ ان کے اوپر ظلم کرنا ہے، ان کے ساتھ میں لڑنا، تو میں لڑنے والا نہیں ان کے ساتھ. یہ ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ چلو یہاں سے مکہ واپس. یعنی مسلمانوں کو اتنا حقیر سمجھا انہوں نے کہ مسلمانوں سے لڑنا بھی گوارا نہیں سمجھا. مگر چونکہ میرے محترم بزرگوں ایمانی جذبے کے ساتھ جب میدان میں اترے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کے اوپر فیصلے کرتے ہیں. جب اللہ نے صحابہ کے جذبات دیکھے، آسمان سے فرشتوں کی فوجوں کو اللہ نے نازل کیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس دن مشرکین کی طرف سے تھے جو حضور کے چچا ہے. وہ کہتے ہیں میں ٹیکری کے قریب گیا، مجھے بادلوں میں سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آنے لگی. آسمان سے فرشتے، تو فرشتے ایسے ہی نہیں اترتے ہیں کھا پی کے اپنا مست تنا کے سونے کا اور بولنے کا اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ایسی نہیں آتی. یہ صحابہ کے جیسے مجاہدے کرنا پڑتے ہیں تب آتی. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ نہیں ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. قرآن میں فرمایا کہ وہ قوم عمالقہ، دیکھو ارض مقدس کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں ملا ان کو. اس کے بعد وہ بھٹکتے رہے 40 سال تک، یتیہون فی الارض. اللہ فرماتے ہیں 40 سنہ یتیہون فی الارض، 40 سال تک ان وادیوں کے اندر بھٹکتے رہے. وہ صبح میں سفر شروع کرتے، دن بھر چلتے، رات میں سوتے، اور جب صبح میں اٹھتے تو دیکھتے ارے ہم جو وادی سے نکلے تھے وہیں پہ پہنچے ہوئے. ان کو راستہ نہیں ملا. اور خالی 40 سال نہیں بھٹکے، ابھی تک یہودی بھٹک رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. ان کا کوئی وطن نہیں. جو زمین کا ارض مقدس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا، اللہ کے راستے میں نکلے نہیں، آج تک بھٹک رہے ہیں. پوری دنیا میں ان کا کوئی ملک نہیں ہے. مسلمانوں کے 55 ملک ہے دنیا کے اندر. کتنے ملک ہے بولو؟ 55 ملک ہے مسلمانوں کے. عیسائیوں کے سینکڑوں ملک ہے، 100-150 ملک ہوں گے. دوسرے اور مذہب کے ماننے والوں کے، بدھ مذہب کے ماننے والوں کے، ان کے بھی اپنے ملک ہیں. لیکن یہودیوں کا پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. بھٹک رہے ہیں، کبھی جرمنی میں، کبھی انگلینڈ میں. یہاں والوں نے جوتے مارے تو ادھر، جرمنی میں گئے تو وہاں ہٹلر نے جھوڑپا پکڑ کے ان بند کرو بولے سالوں کو کونڈو. بہت مستی میں آئے، اور مستی میں آنے کے ہی کام کیے انہوں نے، اسی لیے جوتے کھائے. وہ جو مستی تھی ان کی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ سیکنڈ اور فرسٹ ورلڈ وار کے ٹائم پہ بھی تھی کہ یہودی جرمنی کے اندر بڑے بڑے سرمایہ کار لوگوں کو، ساہوکار تھے، وہ بیاج سے پیسے دیتے تھے. جو وہاں کے لوکل سٹیزن تھے یورپ کے، جرمنی، انگلینڈ، وہاں کے، ان کے پاس کھانے کو نہیں، اور یہودیوں کے گھروں میں کیک کھائے جاتے تھے. ان کے گھروں میں ایسی تصویریں لگی ہوئی ہوتی تھی بڑی بڑی، اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہوتے تھے ان کے پاس جھوپڑے بھی نہیں تھے، رہنے کے لیے جلانے کو لکڑیاں نہیں. تو جب ہٹلر نے یہ دیکھا کہ ہم یہ ملک کے رہنے والے ہیں، یہ یہودی باہر سے آ کے ہمارے لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، اس کے بعد وہ ایک معمولی سپاہی تھا فوج کا، لیکن اس نے جو ہے خفیہ میٹنگیں اور سازشیں کر کے آگے بڑھتے بڑھتے ایک وقت آیا کہ آرمی کا جو ہے وہ کرنل بن گیا. اور جیسے ہی آرمی اس کے ہاتھ میں آ گئی، پورے سسٹم کو ڈیزالو کر دیا اس نے.
اور سب کو ختم کرنے کے بعد پورے ملک پہ قبضہ کر کے پہلا حکم یہ دیا کہ یہ جو ساہوکار ہے ہمارے ملک پہ زبردستی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہمارا خون چوس رہے ہیں، لوگوں کو اجازت دے دی، لوٹو ان کے مال، ان کی دکانیں لوٹو، ان کے گھر لوٹو، اور سب کو پکڑ پکڑ کے جو ہے اس نے قتل عام مچا دیا ان کا۔ تو آج تک وہ بھٹک رہے ہیں، کس وجہ سے؟ انہوں نے کس کا انکار کیا؟ اللہ کے حکم کو ماننے کا انکار کیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، صحابہ اکرام نے اللہ کے ہر حکم کو مانا، جب ضرورت پڑی میدان میں اترے، اللہ نے وہ کامیابیاں عطا کی کہ صحابہ کے ہی زمانے میں 3 بر اعظم تک مسلمانوں کی حکومت پھیل چکی تھی۔ کتنے بر اعظم تک؟ 3 بر اعظم تک مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی۔ پورا افریقہ مسلمانوں کا، آدھا ایشیا مسلمانوں کا، یورپ میں مسلمان فرانس تک پہنچ گئے تھے۔ اتنی بڑی حکومت تھی مسلمانوں کی۔ تو اس کے لیے جو اللہ کی مانے گا اس کے ساتھ میں کس کی مدد ہوں گی؟ اللہ کی مدد ہوں گی۔ اب اس کے بعد کے رکوع میں اور ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابل۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ 2 بھائی تھے، اس میں سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ دنیا کا پہلا مرڈرر تھا اور دوسرا دنیا کا پہلا انوسینٹ تھا۔ جس کو مارا گیا وہ قاتل بھی پہلا ہی تھا، اور جس کو جو مارنے والا تھا قاتل، وہ بھی پہلا اور مرنے والا بھی پہلا، اور دنیا کی پہلی میت تھی۔ اب اس کا کیا کرنا، یہ پورا اللہ نے اس واقعے میں بیان کیا۔ وہ زمانے میں قانون ایسا تھا کہ آدم علیہ السلام کو 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک ساتھ میں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اب یہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہو گئے، اس کے بعد دوسرا لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ تو جو دوسرا لڑکا اور لڑکی پیدا ہوا ہے اور پہلے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے تھے ان کا آپس میں ساٹھا لوٹا کیا جاتا تھا۔ پہلے جو پیدا ہونے والا لڑکا لڑکی ہوتا تھا اس کے ساتھ والی لڑکی سے بعد والے لڑکے کا نکاح، اور بعد والے لڑکی سے پہلے والے لڑکے کا نکاح کرایا جاتا تھا۔ یہ ترتیب تھی وہ زمانے میں۔ اب حابیل کے ساتھ میں جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ دیکھنے میں تھوڑی سی خوشنما نہیں تھی، لیکن قابل کے ساتھ میں جو پیدا ہونے والی لڑکی تھی وہ دیکھنے میں تھوڑی سی خوشنما تھی۔ جب ان دونوں کے نکاح کا وقت آیا تو قابل کی نیت میں فالٹ آ گیا۔ اس نے کہا کہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی سے نکاح کروں گا، جو حابیل کے ساتھ میں پیدا ہوئی ہے اس سے میں نکاح نہیں کروں گا۔ تو وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو آدمی بھی اگر کسی چیز میں اس کو فیصلہ کرنا ہوتا تو وہ اپنا ایک مال لے کر، ایک دمبا لے کر یا ایک بکرا لے کر میدان میں جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا تھا۔ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ دونوں کھڑے ہوئے ہوتے تھے، تو جو آدمی کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا تھا آگ اس کے قربانی کو کھا جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی اس کے حق میں اللہ نے فیصلہ کیا اس لیے کہ اس کے مال کو قبول کر لیا، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کا جانور ویسی رہتا تھا۔ اب حابیل اور قابل نے بھی ایسا ہی کیا، دونوں اپنے اپنے قربانی کا دمبا لے کر میدان کے اندر پہنچے، کھڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آئی اور حابیل کا جو دمبا تھا اس کو کھا گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کس کی طرف سے دیا؟ حابیل کی طرف سے، مگر قابل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ غصہ آ گیا اس کو، اور غصے میں اس نے حابیل کا قتل کر دیا۔ کس کا قتل کر دیا؟ حابیل کا قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد میں میرے محترم بزرگوں پریشان ہو گئے، ارے میں نے قتل تو کر دیا، اب میں اس کو دفن کہاں پہ کروں؟ اس کے بعد میں علماء نے لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کاندھے پہ ڈال کے 40 سال تک بھٹکتا رہا۔ کتنے سال تک بھٹکتا رہا؟ 40 سال تک بھٹکتے رہا کہ میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں، یہ مردہ جو ہے اس کو لے کے کہاں پہ گھوموں، مگر اس کو کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک درخت کے نیچے ایک دن بیٹھا ہوا تھا بھائی کی لاش کو بازو میں رکھ کے، تو اس نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ 2 کووں کو بھیجا
اب دونوں کوے آئے، وہ دونوں کووں میں سے بھی ایک کوا مر گیا، تو مرنے کے بعد جو ایک کوا بچا ہوا تھا اس نے اپنے پیروں سے زمین میں گڑھا کھودا، اور گڑھا کھودنے کے بعد مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر ڈال کے مٹی اس پہ ڈال دی۔ تو وہ قابل کہنے لگا، اوہو میں نے کتنا بڑا ظلم کیا، میں اتنے سالوں سے بھٹک رہا ہوں لیکن یہ فارمولہ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کوے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا مردے کو کیسا دفن کرنا۔ اس کے بعد قابل نے قبر کھودا اور حابیل کو اس کے اندر دفن کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ کو سیاہ کر دیا تھا، جیسے منہ افریقن لوگوں کا ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں یہ جو دو نسلیں چلی، تو یہ جو کالے لوگوں کی نسل ہے جن کو ہم لوگ افریقن کہتے ہیں، نیگرو کہتے ہیں، یہ تمام وہ قابل کی اولاد میں سے ہیں۔ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ قابل کی اولاد میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت ہی بدل دیا وہ قتل کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ اتنے ناراض ہوئے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوں گے، یہ قتل کا سسٹم شروع کرنے والے کے نام اعمال میں بھی اس کا عذاب جائے گا، کیونکہ اس نے ہی دنیا والوں کو بتایا کیسے قتل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، یہ دو واقعات اللہ نے اس سورت کے اندر بیان کیے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب 7ویں پارے میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے کے اندر بعض حلال اور حرام امور کا ذکر کیا کہ کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا ہوا ہے اور کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے۔ اس میں بہت سارے شکار کے مسئلے مسائل ہیں، اور اس میں یہ فرمایا کہ لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا اس کو اپنے لیے حرام مت کرو۔ جیسے آج ہم بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سینکڑوں چیزیں حلال ہمارے پاس میں موجود ہیں، تو وہ جو حلال چیزیں ہیں میرے محترم بزرگوں، ہم اس کی تحقیق کریں۔ جس کو اللہ نے حرام کر دیا، جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، اور قرآن میں جو چیزیں فرمائی ہیں وہ حرام سے بچتے ہوئے حلال چیزوں کو ہم کھا سکتے۔ کوئی بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چاہے وہ مہنگے سے مہنگی ہو یا سستے سے سستی ہو، لیکن اگر وہ حلال ہے تو ہمارے لیے اس کا کھانا کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کا ہے کوئی سوال؟ دراصل ہوتا یہ ہے، ہمارے بہت سارے ساتھی تفسیر ہونے کے بعد مجھے سوالات پوچھتے ہیں، بہت سارے مغرب کے بعد میں سوال پوچھتے ہیں، اور ہم نے یہ جو سسٹم شروع کیا ہے کہ بھائی آپ یہاں پوچھو، آپ یہاں پوچھیں گے تو فائدہ تمام سننے والوں کو ہوگا، اور اگر کسی کو اپنا نام نہیں بتانے کا ہے تو وہ چٹھی دو اور نام مت لکھو نیچے۔ یہ ہمارے رسول بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے ایک چٹھی دی ہے، رسول پٹیل صاحب، انہوں نے لکھا ہمارے پڑوسی غیر کے ہیں اور وہ روزہ رکھتے ہیں، کیا ان کا روزہ ہوتا ہے؟ دیکھو غیر لوگ جو ہے بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ روزے رکھتے ہیں، بہت سارے غیر لوگ پانی کی پان پوئی لگاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل ان کو دنیا میں دیتا ہے۔ کہاں پہ دیتا ہے بھائی؟ دنیا میں دیتا ہے۔ جیسے ان کے اوپر سے آفت بلا کو ٹال دیتا ہے، ان کو روزی دے دیتا ہے، روزی میں برکت دے دیتا ہے، ان کو جو ملنے کا وہ کہاں مل جاتا ہے؟ دنیا میں، آخرت میں نہیں۔ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، مرنے کے بعد ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی کیا ہے؟ جہنم ہے، جب تک کہ وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے، بھلے ہی دنیا میں کتنے ہی اچھے کام کرنے دو، ان کو جو ملنے کا ہے اللہ دنیا میں ہی دیں گے۔ اس کا ایک مثال دیتے تھے ہمارے ایک استاد محترم تھے حافظ عبد الغنی صاحب، مگر ابھی وہ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ اور راہ چلتے کوئی پیسے یا کوئی چیز اگر مل جائے تو اس کا کیا کرنا؟ راہ چلتے، ابھی ہمارے بھائی نے ایک سوال کیے کہ راستے میں کوئی پیسے وغیرہ مل گئے تو کیا کرنے کا؟
تو وہ پیسے اٹھا کے پہلے چاروں طرف دیکھنے کا کہ وہاں پہ کوئی موجود ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی ہے اس کو جا کے پوچھنے کا کہ بھئی یہ تمہارے پیسے ہے کیا. اگر اس نے کہا تو اس کے پیسے اس کو واپس لوٹا دینے کا. یا رقم زیادہ ہے تو آج کے زمانے میں ایک دم آسان ترتیب یہ ہے کہ بھائی ہم پولیس اسٹیشن میں لے جا کے جمع کر دیں. جیسے کسی کا بیگ ہے, اس میں ڈاکیومنٹ ہے, لیپ ٹاپ ہے, موبائل وغیرہ ہے, ایسی اگر چیزیں ہیں تو. اور اگر ہمارے محلے میں گلی میں ہم کو پتہ ہے کہ اگر یہ میں میرے پاس میں رکھوں اور 8-10 لوگوں کو بولوں کہ بھائی یہ جس کسی کا ہوں گا بولو میرے کو کچھ سامان ملا ہوا ہے, تو شاید وہ میرے پاس میں آ جائے اور میں اس کو واپس کر دوں. تو یہ ترتیب بہترین ہے. آپ اپنے پاس میں رکھ سکتے یہ نیت سے کہ لینے والا جب بھی آئے گا میں اس کو کیا کر دوں گا, واپس کر دوں گا. آپ اپنے پاس میں رکھیں لیکن اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ وہ مانگنے والا جب بھی آئے گا میں اس کو واپس دے دوں گا. تو یہ نیت کے ساتھ آپ اپنے پاس میں بھی وہ چیز رکھ سکتے ہیں. اب میرے محترم بزرگوں, یہ ہمارے اصلاح معاشرہ کے جو ممبر ہے ان لوگوں کی طرف سے بہت سارے سوالات آئے ہیں. یہ پہلا سوال یاسر سر پربھنی, انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب تراویح کی نماز 20 رکعت ہے یا 8 رکعت, اس کا خلاصہ کیجیے. تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنا سنت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ملتی ہیں. اس میں سب سے پہلی حدیث ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں کو 4 رکعت عشاء کی, 20 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت وتر کی پڑھایا کرتے تھے. یہ حدیث کا حوالہ ہے تاریخ جرجان صفحہ نمبر 186. دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم کو رمضان میں عشاء کے فرض کے علاوہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائی. اس کا حوالہ ہے طبرانی شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 433. اس کے علاوہ ایک تیسری حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے مہینے میں مصلی پہ کھڑے کیا اور کہا کہ ابی ان لوگوں کو 20 رکعت تراویح کی پڑھاؤ, اس لیے کہ اللہ کے نبی بھی 20 رکعت پڑھاتے تھے. اور حضرت ابی بن کعب نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی. اور پوری دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے بعد صحابہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے, تابعین بھی 20 رکعت پڑھتے تھے, تبع تابعین بھی 20 رکعت پڑھتے تھے, اولیاء اللہ بھی 20 رکعت پڑھتے تھے, بزرگان دین بھی 20 رکعت پڑھتے تھے, اور ان کے بعد میں سارے بادشاہ بھی 20 رکعت پڑھتے تھے. اور آج پوری دنیا کے اندر حرم شریف میں, مکہ میں بھی, مدینے میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے. مسجد اقصیٰ میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے. سارے عرب ملکوں میں 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی کے بعد سے لے کے 1300 سال تک 20 رکعت ہی تراویح پڑھائی گئی. یہ جو 8 رکعت کا مسئلہ پیدا ہوا یہ آج سے 50-60 سال پہلے کی بات ہے. انگریزوں کے زمانے میں یہ چیز شروع ہوئی. 8 رکعت جو لوگ پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے. کون سی نماز پڑھتے تھے؟ تہجد کی نماز پڑھتے تھے. وہ جو 8 رکعت والی روایت ہے وہ تراویح کی روایت نہیں ہے. وہ کس کی روایت ہے؟ تہجد کے نماز کی روایت ہے. اور وہ تہجد کی نماز حضور خالی رمضان میں نہیں پڑھتے تھے بلکہ رمضان کے علاوہ 12 مہینے پڑھتے تھے. کتنے مہینے پڑھتے تھے بھائی؟ وہ تو روز پڑھتے تھے. وہ 8 رکعت روز پڑھنے کی ہے, خالی رمضان میں پڑھنے کی نہیں ہے, بلکہ نارمل دنوں میں بھی 8 رکعت پڑھنے کی ہے. اس لیے کہ وہ 8 رکعت کل کی نماز ہے, تہجد کی نماز ہے. اور یہ 20 رکعت جو نماز ہے میں نے حوالوں کے ساتھ صفحے نمبر کے ساتھ میں بتا دیا. یہ کون سی نماز ہے؟ تراویح کی نماز ہے. اب یہ ہمارے ایک دوسرے ساتھی ہے طالب حسین صاحب کشمیر سے, انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب سحر کے بعد بہت سارے لوگ لیٹ جاتے ہیں نماز تک, اس سے وضو رہے گا یا نہیں؟ بہت سارے لوگ سحری کرتے اس کے بعد لیٹ جاتے, وہ سوتے نہیں, خالی بستر پہ ٹیکا لگا کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھر اذان ہوتے ہی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے. اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو ٹوٹنے کے لیے آپ کی آنکھوں کا لگنا ضروری ہے. کیا لگنا ضروری ہے؟
ہاں تو آنکھ اگر لگتی ہے، وہ لیٹے بغیر بھی اگر آنکھ لگتی ہے، مثال کے طور پہ آپ دیوار کو ٹیکا لگا کے بیٹھے اور آپ کی آنکھیں لگ گئی اور آپ نیند میں چلے گئے تو بھی وضو ٹوٹ گیا، آپ کو وضو کرنا پڑے گا. لیکن آنکھیں کھلی ہے، آپ بستر پہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یاسین پنجاری صاحب نندوربار سے، انہوں نے سوال کیا کہ مولانا میں ونڈ مشین میں کام کرتا ہوں، پانی کی وہاں پہ بہت زیادہ قلت ہے، کبھی کبھی پانی ختم ہو جاتا ہے، تو تیمم کر سکتے کیا؟ دیکھو تیمم کی پرمیشن دو لوگوں کو ہے، ایک بیمار کو ہے، ایک مسافر کو ہے. ایسا بیمار ڈاکٹر نے جسے یہ کہا ہے کہ اگر تم پانی استعمال کرو گے تو تمہاری بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی، تو ویسا بیمار تیمم کر سکتا ہے. ایسا مسافر جو سفر کے اندر ہے لیکن اس کو کانفیڈنس ہے کہ 1 میل کے اندر کہیں پر بھی پانی موجود نہیں ہے، 1 میل یعنی آج کے حساب سے 1.25 کلومیٹر ہوتا ہے، نارملی ہم 2 کلومیٹر پکڑ کے چلو، وہ دائرے کے اندر کہیں پہ بھی پانی موجود نہیں ہے، اگر اس کو کانفیڈنس ہے تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. یا مسافر ہے، پانی ہے اس کے پاس لیکن اس کو ڈر ہے کہ یہ پانی پینے کا ہے، اگر میں وضو کر لوں گا تو آگے مجھے تکلیف ہوگی، تو اس کو بھی تیمم کی اجازت ہے. تو ہمارے جو دوست تھے یاسین پنجاری صاحب، اب وہ خود جائزہ لے لے کہ جہاں ونڈ مشین میں وہ کام کرتے ہیں ان کے ایریے میں کتنے دور پہ پانی ملتا ہے. اگر 2 کلومیٹر تک ملتا ہے تو ان کو وہ پانی لا کے وضو کرنا پڑے گا، اور اگر اس سے باہر بھی نہیں ملتا ہے تو وہ تیمم کر سکتے ہیں. تیمم میں 3 فرض ہے. کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہے. پہلا فرض ہے نیت کرنا، دوسرا فرض ہے چہرہ دھونا، اور تیسرا فرض ہے ہاتھ دھونا. اور تیمم کتنی چیزوں سے کر سکتے؟ مٹی کے قسم کی تمام چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں، جیسے مٹی سے کر سکتے، پتھر سے کر سکتے، اینٹ سے کر سکتے، دیوار سے کر سکتے، ریتی سے کر سکتے. آپ میٹل سے تیمم نہیں کر سکتے. میٹل یعنی لوہا، لوکھڑ، پیتل وغیرہ جو کچھ بھی ہے اس سے تیمم نہیں کر سکتے، لکڑی سے نہیں کر سکتے. لیکن مٹی کے نسل کی جو چیزیں ہیں اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے تیمم؟ یہ دونوں ہاتھ، پہلے نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ تیمم میں غسل کے لیے، یعنی غسل کے لیے بھی تیمم کر سکتے اور وضو کے لیے بھی کر سکتے. تو پاکی کے لیے کر رہا ہوں یا وضو کے لیے، یہ نیت ہو. اور نماز کے لیے کر رہا ہوں یا قرآن پڑھنے کے لیے، یہ بھی نیت ہو. اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اس مٹی پہ ماریں گے اور پورے چہرے پہ، جیسے وضو میں ہم اپنا چہرہ دھوتے ہیں اسی طریقے سے پورے چہرے پہ ملیں گے. اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ کر کے دائیں ہاتھ کو اس طریقے سے کریں گے، اس طریقے سے سیدھا ہاتھ ایسا رکھیں گے، یہ نیچے تک لے لیں گے کونی کے نیچے، پھر اس کو سیدھا کر کے اس طریقے سے، اور پھر دائیں ہاتھ کو کر کے دونوں انگلیوں کے بیچ میں ایسا خلال کریں گے تاکہ تیمم مکمل ہو جائے. تو یہ 3 فرض آپ نے ادا کر دیے، آپ کا تیمم ادا ہو گیا. اس کے بعد ایک ہمارے میرٹھ سانگلی سے ایک گورنمنٹ امپلائی ہے ہمارے بھائی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا میں گورنمنٹ امپلائی ہوں، بہت سارے لوگ مجھے رشوت دیتے ہیں، میرے لیے لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو رشوت لینا صراحتاً مسلمان کے لیے حرام اور ناجائز ہے. حضور نے فرمایا جو رشوت لے گا اس کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے. بامبے سے نسیم احمد صاحب نے چیمبور سے یہ سوال کیا ہے کہ بامبے میں اکثر گھروں میں باتھ روم میں ہی استنجا اور وضو کرنا پڑتا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ چھوٹے چھوٹے باتھ روم ہوتے ہیں، اب وضو بھی اسی میں کرنا ہے، استنجا بھی اسی میں. تو دیکھو آپ اگر اس میں استنجا کر رہے ہیں تو پانی ڈال کے وہ گندگی کو آپ بہا دیں اور اس کے بعد آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ وضو کر سکتے ہیں. پہلے اس کو دھو کے پاک کر لے اور پھر وضو کرے، کوئی حرج نہیں ہے. کرناٹک سے شفیع احمد صاحب نے بنگلور سے ایک سوال کیا ہے کہ مولانا میرے ایک دوست نے غصے میں اپنے بیوی کو طلاق دے کر کہا کہ تجھے 3 طلاق، تو میرے لیے حرام ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے، ہماری وہ تمام بہنیں جو یہ اصلاح معاشرہ کا بیان اور تفسیر سن رہی ہے، کسی کا بھی شوہر اگر اس کو ایک ساتھ میں 3 طلاق بولے تو پہلے اس کی کمبر میں لات مارنے کا زور سے، اور اس کے بعد اس کو کھدلنے کا اچھی طریقے سے، نہ تو جھاڑو سے نہ تو بیلن سے اس کو اچھا جھوڑپنے کا. جن لوگوں نے اللہ کے شریعت کا ایسا مذاق بنایا ہوا ہے، اس لیے کہ اسلام کی شریعت کہتی ہے طلاق دینے کا ایک طریقہ ہے. ہمارے زمانے میں غصے میں طلاق دے رہے، سسرال میں فون کیے تو طلاق دے رہے. ایک صاحب نے رات میں 2:30 بجے مجھے فون کی
میں بولا بھائی کیا ہو گیا؟ بولے مولانا میں نے غصے میں 3 طلاق دے دیا۔ میں بولا 2:30 بجے کیا ضرورت پڑی تھی؟ بولے نہیں بیوی سن رہی نہیں تھی اس کے واسطے دے دیا۔ بولے ذرا سی بات کے اوپر طلاق۔ تو یہ جو طلاق دینے والے ہیں ان کو پہلے سبق سکھانا ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ جو مسئلے رہتے طلاق وغیرہ کے، یہ اپنے قریب کے مفتی صاحب سے پوچھنے کا۔ کس سے پوچھیں گے بھائی؟ قریب کے جو مفتی صاحب ہے وہ آپ کی پوری کنڈیشن سنیں گے، آپ نے کتنی مرتبہ کہا، کیا کہا، اس کے حساب سے وہ فیصلہ دیں گے۔ یہ طلاق وغیرہ کے مسئلے جو ہے اس میں نہیں بتا سکتے۔ اسی طریقے سے پاکستان ملتان سے آصف فاروقی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ مولانا حضور کے امت میں صرف مسلمان ہیں یا غیر مسلم بھی ہیں؟ تو بھائی ہمارے آصف بھائی اور تمام سننے والے، میں نے 2-4 روز پہلے بھی بتایا کہ حضور کی امت میں پوری انسانیت ہے۔ حضور کی امت میں کون ہے؟ پوری انسانیت، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس لیے کہ قرآن میں آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للمسلمین نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ رحمۃ للعالمین کہا۔ دونوں عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس کے لیے حضور کی امت میں پورے تمام سمجھ آ گئے، ہندو آ گئے، مسلمان آ گئے، دلت آ گئے، ماتنگ آ گئے، چمار آ گئے، کیکاڑی آ گئے، وڈر آ گئے، بھیل آ گئے، پاردی آ گئے، سکل گری آ گئے، ڈکلوار آ گئے۔ یہ جتنی برادریاں ہیں یہ سب کس کی امت میں ہیں؟ حضور کی امت میں۔ اسی طریقے سے پونا سے امتیاز شیخ صاحب نے ایک سوال کیا ہے، بولے مولانا روزے میں ناف کے نیچے کے بال صاف کرتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو روزے میں پورے بدن میں سے کہیں کے بھی بال صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ میں 2 روز سے بتا رہا ہوں اوپر کی جو چیزیں ہیں جس کا آپ کے پیٹ اور دماغ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محمد اکبر صاحب پونا نے ایک سوال کیا ہے کہ بیوی کے پاس 3 تولے سونا 10 تولے چاندی ہے، بیوی مالکن ہے، کیا شوہر زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے؟ بالکل ادا کر سکتا ہے، اور ضرور کرنا چاہیے، اس سے میاں بیوی میں محبت بھی بڑھیں گی اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ سے ہماری ایک بہن ہے ام محمد، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ مولانا عورتوں کے لیے قضائے عمری پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا تراویح کی نماز؟ تو میں ہماری یہ بہن سے کہوں گا کہ وہ بھی اور تمام بہنیں جو سننے والی ہیں اور آپ لوگ بھی، دیکھو تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ آپ کو الگ سے پڑھنا پڑیں گی۔ مطلب تراویح اپنی جگہ پہ ہے، آپ قضائے عمری اس میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہماری وہ بہن اگر قضائے عمری پڑھنا چاہتی ہے تو ہر فرض نماز سے پہلے جو سنت ہے وہ سنت کے اندر وہ قضائے عمری کی نیت کرے تو اس کی قضائے عمری بھی ادا ہوں گی اور سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ ایک آخری سوال ہے محمد رفیع احمد صاحب آکوٹ سے، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ مولانا ایک غریب نے میرے پاس میں 3.5 لاکھ روپئے اپنے ماں باپ کو حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اب دیکھو محمد رفیع صاحب آپ کے پاس میں امانت ہے، اس لیے وہ پیسوں کی زکوٰۃ آپ کو نہیں نکالنا ہے، لیکن جس نے آپ کے پاس میں رکھا ہوا ہے تو وہ پیسوں میں سے وہ پیسے جو حج کے اندر سفر میں اور کھانے پینے میں خرچہ ہونے والے ہیں اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ایکسٹرا پیسے انسان اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آیا یہ مسئلہ سمجھ میں؟ جو آپ کمیٹی میں بھر رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ٹور والے کو جتنے پیسے دینے والے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اپنے ساتھ جو الگ سے آدمی لے جاتا ہے 60-50 ہزار روپئے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض رہے گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔